دونوں لشکر بدر کے میدان میں پہنچے۔ بدر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ایک صحرائی ٹیلے پر کیا۔ یہ ٹیلہ کافی اونچائی پر تھا، جس کی وجہ سے مسلمان قریش کے لشکر کی نقل و حرکت بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے رحمت والی بارش برسائی، جس سے مسلمانوں کی کافی حد تک مشکلات آسان ہو گئی۔ مسلمانوں نے بارش کے پانی کو سٹور کر لیا تاکہ بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے۔ دوسرا کام مسلمانوں نے یہ کیا کہ اہل مکہ کے لشکر کے قریب پانی کے جتنے بھی ویل تھے ان سب میں مٹی بھر دی۔ یوں اہل مکہ بارش کے پانی کو سٹور نہیں کر پایا اور ان کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ بارش کے پانی کا سارا ویسٹ اہل مکہ کی لشکر کی طرف چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا لشکر سلوپ ہونے کی وجہ سے بہت نیچے تھا۔ یہ ساری چیزیں اہل مکہ کی پور پلاننگ کو شو کر رہی تھی۔ اہل مکہ کے لیے جنگ کی ابتدا سے پہلے ہی بہت سی مصیبتیں سامنے آنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے میں 82 مہاجرین تھے، جبکہ دوسرے حصے میں 231 انصار تھے۔ اس لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ دوسری طرف اہل مکہ کے لشکر میں، جس کی قیادت عمر بن حشام یعنی ابو جہل کر رہا تھا، 1000 افراد تھے اور اس لشکر میں 100 گھوڑے اور 170 اونٹ بھی شامل تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اہل مکہ کا ایک جاسوس ابو جہل کے سامنے آیا اور کہا، مسلمانوں کی اصل تعداد یہی ہے، ان کے پاس کوئی ریزرو دستے بھی نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آخر تک جنگ کریں گے۔ یہ سن کر اہل مکہ میں کچھ آوازیں اٹھی، ہمیں کیوں لائے یہاں؟ اتنے مسلمانوں کو ہماری آدھی لشکر ہی ڈیر کر سکتی تھی، اور کئی اور کلمات ادا کیے گئے۔ اس کے بعد انفرادی مقابلوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اہل مکہ کے لشکر سے الاسود سامنے آیا۔ یہ ایک ماہر شمشیر زن تھا۔ آگے بڑھ کر وہ کہنے لگا، یا تو میں مسلمانوں کے کیمپ کے قریب سے پانی پیوں گا یا مر جاؤں گا۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور الاسود پر دشت امکان میں ذہن سے اٹھتی سوچوں، مچلتے بے روک داروں، خون سے نشو نما پاتے جوان لمحوں کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ الاسود ان حملوں کی تاب نہ لا سکا اور مارا گیا۔ الاسود کی موت کے بعد اہل مکہ کی فوج سے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اپنے بیٹے ولید کے ساتھ اہل مکہ کے لشکر سے آگے بڑھا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا۔ مسلمانوں کے اندر سے اس للکار کا جواب 3 انصار نے دیا۔ وہ آگے آئے اور عتبہ اور اس کے بھائی اور اس کے بیٹے کے سامنے آنکھوں کے آنگنوں میں اترتے کرب برتے خوابوں کی طرح کھڑے ہو گئے۔ عتبہ نے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمارے مقابلے کے لیے قریش کے ہی لوگوں کو آگے بھیجا جائے۔ اس پر مسلمانوں کی صفوں میں سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ یہ تینوں اہل بیت میں سے تھے۔ آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الولید پر دشت و دمن کی ظلمات اور تعصب کی دہکتی آگ میں گھس جانے والے بے بصر کرتی طوفانی رکند کی طرح ایک وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیبہ پر موت کی بھیانک صداؤں اور وحشتوں کے اچانک اٹھتے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ شیبہ نے تھوڑی دیر تک ریزسٹنس شو کی، لیکن حملوں کی تاب نہ لا سکا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کو عتبہ نے شدید زخمی کر دیا تھا اور وہ مشکل میں نظر آئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھے اور عتبہ پر صدیوں کے اندھے آئینوں میں نئے پیغام، بکھرتی روشنی کی کرنوں اور سنسان راتوں میں اذیت بھرے عذابوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور عتبہ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ عتبہ کو مارنے کے بعد دونوں نے حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا اور اسے لشکر کی طرف لے گئے، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ابو جہل انفرادی مقابلے کے نتائج پر سخت غصہ ہوا اور اپنے لشکر کو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ ابو جہل کی قیادت میں یہ لشکر آگے بڑھا اور مسلمانوں پر فطرت کو ذبح کر دینے والے کائنات کے ناظروں، ظلم کی اندھی موجوں کے سامنے صبر کے چٹان کی طرح جم جانے والے تقدیر کے عذابوں، درد کے الفاظ، گردش دوراں کے بہنور اور الاؤ کی جلتی تمازت کی طرح حملہ آور ہو گئے۔
یہ حملہ بہت ہی شدید تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹے اور اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے لگے۔ پھر وہ بھی اہل مکہ کے لشکر پر ورد کے رابطوں کا کرب لیے، سیاہ بختی کے سایوں، ہناس کے وسوسات لیے، انہی بغولوں، تلپٹ کر دینے والی ہولناک موت، اندیکھے اندیشوں اور اذیت ناک لمحوں کی طرح پار کرنے لگے۔ یوں میدان جنگ میں قضا کے بے زنجیر کرتے قیامت بدوش عناصر، صحرائے وقت کے سیلاب میں آگ توڑتے آتش فشاں جیسے فضا قائم ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اہل مکہ کی پوزیشن کمزور ہونے لگی اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں نے کمال بہادری شو کی تھی اور اہل مکہ کے اس لشکر کا مقابلہ بڑی جان فشانی سے کیا تھا۔ جب اہل مکہ کا لشکر پیچھے ہٹا تو مسلمانوں نے بھی اپنے صفوں کی مرمت شروع کر دی۔ ادھر اہل مکہ کی فوج مسلمانوں کی ایسی ریزسٹنس دیکھ کر کافی پریشان ہوئی اور ان کے حوصلے کافی حد تک پست ہونے لگے، لیکن چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ اب بھی مسلمانوں پر غالب آ جانے کے لیے پر امید تھے۔ قریش نے اپنے دوسرے حملے کے لیے جب تیاری مکمل کر لی تو وہ ایڈوانس ہونے لگا۔ اس مرتبہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ مسلمانوں کو کسی بھی حالت پر مار بگانا ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کے لشکر پر موت کے تندیسوں سے دوچار کرتے گناہ اور شر کے پتلوں، سازشی ماحول کے بحران میں، رگ و پے میں برستی ظلمتوں، سلسلہ روز و شب سے اٹھتے ضیاء خیز نقوش کے خونی علامتوں اور بھٹکتی بلکتی ٹوٹتی کٹن میں اندھی صدیوں کے خونی داستانوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ یہ حملہ بہت شدید تھا، مگر مسلمان اس حملے کے لیے تیار تھے۔ مسلمانوں نے بھی اپنی پلاننگ مکمل کر لی تھی، لہٰذا وہ بھی بدنوں کا روپ سنگار مٹاتے، عذاب ناکی کے گردابوں، دل کی گناہگار لوہوں کو توڑتے موت کے سناٹوں کے انبار کی طرح جواب دینے لگے۔ اس طرح میدان جنگ ایک مرتبہ پھر تلواروں کی لرزہ خیز آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد اہل مکہ کا لشکر دوبارہ پسپا ہونے لگا۔ وہ مسلمانوں میں جو بریک تھرو کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے، لہٰذا پیچھے ہٹے اور دوبارہ پلاننگ شروع کر دی۔ ادھر قریش کے پسپا ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے صفوں کو پیچھے اور پیچھے کے صفوں کو آگے بھیج دیا۔ یہ پلاننگ قریش کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ قریش نے تیسرے حملے کے لیے بھی اپنی تیاری مکمل کر لی تھی اور وہ تیسرے حملے کے لیے بڑھنے لگے۔ اس مرتبہ وہ کافی پرجوش تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو اہل مکہ کے لشکر نے کافی نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا وہ ایک مرتبہ پھر جلتی دھوپ کے لمبے سفر میں بدبختیوں کے ہیجان، روح اور بصارت کی تازگی چھین لینے والے سمندر کی طوفانوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ حملہ آور ہونے کے بعد اہل مکہ کے سپاہیوں نے جب مسلمانوں کی صفوں کی نئی ترتیب دیکھی تو وہ دنگ رہ گئے اور سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کی مدد کو نئی فوج آ گئی ہے۔ مسلمانوں نے بھی اس ہیجانی کیفیت سے بہت فائدہ اٹھایا اور وہ بھی اہل مکہ کے لشکر پر کرنوں کے فاصلے کو سمیٹتی زہریلی ہواؤں کے تپیڑوں، قیامت خیز بیزاریوں سے سجی برق کی اندھی برہمی اور روحوں کو جسموں سے گریزہ کرتے بارود برے شراروں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ اہل مکہ پہلے ہی ہیجانی کیفیت میں مبتلا تھے اور جب مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو ایک مرتبہ پھر پیچھے پسپا ہونا شروع ہو گئے۔ اس مرتبہ اہل مکہ کی امیدیں ماند پڑ گئی تھی اور اب وہ دل ہار بیٹھے تھے۔ ان کو جیتنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر دونوں فوجوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی۔ 3 بار حملہ آور ہو کر اہل مکہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ پہلے حملے میں البتہ مسلمان کچھ پسپا ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے کمال جرأت سے اہل مکہ کے حملوں کا جواب دیا تھا۔ اب چوتھے حملے کی باری تھی۔ چوتھے حملے کے لیے مسلمانوں نے ایڈوانسمنٹ شروع کر دی۔ مسلمانوں کے چہروں پر ایک عزم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ انسان پر وحشت طاری کر دینے والے قیامت خیز آگ کے بگولوں کی طرح اہل مکہ کی طرف بڑھنے لگے۔ اہل مکہ میں مقابلہ کرنے کی کچھ سکت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کو آگے پیچھے کر دینے والی چھال نے اہل مکہ کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا کر دی تھی۔ دونوں لشکر ایک مرتبہ پھر ٹکرائے، لیکن اہل مکہ کچھ دیر کے لیے بھی حملے کی تاب نہ لا سکے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں نے بھی ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ رزمگاہ تکبیروں کی آوازوں سے گونج اٹھی اور اس نے اہل مکہ پر ایک لرزہ طاری کر دیا اور وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں یہ جنگ اختتام پذیر ہو گئی۔ جنگ کے خاتمے پر مسلمانوں کے ٹوٹل 14 افراد شہید ہوئے۔ ان میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار۔ شہید ہونے والوں میں عبید بن الحارث بن عبد المطلب بھی تھے۔
یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے۔ اہل مکہ کے لشکر کے زیادہ تر لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا اور 70 لوگوں کو دوران جنگ مار دیا گیا تھا۔ مرنے والوں میں عتبہ اور ابو جہل جیسے بڑے نامور سالار بھی شامل تھے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک بہت سمپل میسج ملا: تعداد میٹر نہیں کرتا۔ مسلمان تعداد میں اگر بہت توڑے بھی ہوں تو غالب ہوں گے۔ اصل چیز اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہے۔ اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا اتنا ہی سرخرو ہوں گے۔ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ کہ انسان صرف اللہ سے ڈرے، باقی جتنے خوف کے بت ہیں اس کو توڑ ڈالیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ویڈیو ہم غزوہ احد پر لائیں گے، جس میں ہم غزوہ احد کی تفصیل بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔